قرآنی معلومات سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے. قرآن کے بارے میں بڑی پیاری پیاری معلومات. ویسے ہی رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس بہانے ہمیں قرآن کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے. سوال کریں گے فضائل بھائی سے, آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص صبح و شام اور رات کو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا گھر انشاءاللہ عز و جل آگ کے لگنے اور چوری سے محفوظ رہے گا. کیا بات ہے, کون نہیں چاہتا گھر میں چوری نہ ہو, کون نہیں چاہتا آگ نہ لگے. کتنا آسان وظیفہ مل گیا. تفسیر نعیمی میں یہ وظیفہ موجود ہے. جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کا گھر آگ لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا. نیت کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی کر لیں, بلکہ ہر نماز کے بعد ہی پڑھ لیں تو صبح بھی ہو جائے گا, شام بھی ہو جائے گا, رات بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ سو لیتے وقت بستر پہ بھی جا کے پڑھ لیں. جواب بالکل درست دے دیا جناب. چلتے ہیں عبد الباسط بھائی کی طرف. آیت الکرسی قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے. جی جناب, سورہ بقرہ میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب چلتے ہیں ہم جناب عاقب بھائی کی طرف. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے, لہٰذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اگر چاہیں کہ گھر میں جنات وغیرہ کے معاملات سے جان چھوٹ جائے, شیطانی معاملات سے جان چھوٹے, تو چلے روز نہیں تو جب ایسا ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت مل کے کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکت مل جائے گی. اور روز پڑھے تو سبحان اللہ, حافظ قرآن ہو تو 1 گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. احمد رضا, ختم و فاتحہ میں سورہ اخلاص کو 3 بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کہتے ہیں, اس لیے اس کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے تاکہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے. 1/3 آف قرآن ثواب ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اب چلیں گے ہم فضیل بھائی کی طرف. کیا قرآن پاک کو پڑھنے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے؟ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے, بغیر سمجھے تلاوت پر ثواب ملے گا. کیا خوبصورت بات ہے. سمجھ جائے تو بات ہی کچھ اور ہے, لیکن اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے تلاوت قرآن کرتا بھی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا, قرآن پڑھ کر اس پر عمل کی کیا فضیلت ہے عبد الباسط بھائی؟ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے والدین کو اللہ پاک قیامت کے دن ایک تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ برقرار ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب یعنی سورج سے بھی بڑھ کر ہوگی. بتائیے ناظرین کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور پھر باعمل بناتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بچوں کا باعمل بننا قرآن پڑھ کر قیامت کے دن ماں باپ کے لیے عزت کا باعث ہوگا. اب آپ غور کر لیجئے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. شاندار جواب دیا جناب. اب چلیں گے ہم عاقب بھائی کی طرف. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات یعنی یا سین قاف صاد جو آپ پڑھتے ہیں, کاف ہا یا عین صاد, یہ 29 سورتیں وہ جو ہیں اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. امیزنگ یہ معلومات ہمیں مل رہی ہے. جناب درست دے دیا جناب. قرآن پاک کی تلاوت کے عادی کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سوال ہے احمد رضا سے. قرآن پاک کی تلاوت کے عادی کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس پر قیامت کے دن سایہ کریں گی اور اس کے لیے شفاعت کریں گی. جی, قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر قرآن کی صورتیں سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے. بتائیے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ناظرین. شاید رمضان میں آپ نے قرآن کھولا ہوگا, مگر کبھی سوچا کہ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے کئی سافٹ ویئر روزانہ کئی بار کھلتے ہیں. کچھ لوگ تو روزانہ 100 بار کسی سافٹ ویئر کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر قرآن آن لائن کب ہوتا ہے؟ رمضان میں. وہ بھی کچھ ہی لوگوں کا آن لائن ہوتا ہے, باقی سارا سال آف لائن ہوتا ہے. جب بندہ قبر میں جائے گا نا, سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن وہاں بھی آن لائن ہوگا, آپ کے ساتھ قبر میں شفاعت کرے گا. آپ سوچے سنیں نا, قیامت کے دن سورہ بقرہ سورہ آل عمران سایہ کریں گے.
वो शख्स जो कुरान पढ़ने का आदी होगा मगर कुरान से दोस्ती अल्लाह करे हो जाए, आज इस सेगमेंट के जरिए आज इस रात नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम रोजाना पाबंदी से कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, अमेजिंग, बड़ी खूबसूरत मालूमात मिली। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब 12 नंबर अब्दुल बासित भाई, 12 नंबर हमारे अहमद रजा भाई, 14 नंबर हैं, 14 आकिब और फुजैल भाई के हैं। अब जनाब इससे पहले कि हम चौथे और पांचवें आखिरी सेगमेंट की तरफ चलें, मुख्तसर नात होगी और आपकी कॉल्स होंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम ये 2 सेगमेंट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर एक जबरदस्त 2 नात ख्वाम मिलकर आपको कलाम सुनाएंगे और इंशाअल्लाह फिर मैंने वापस आना है थोड़ी देर के बाद और